وقت جدائی گھڑی یہ الوداع کی ہے، بچھڑنا لازمی ٹھہرا، فضائے دوستاں کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا، ہمیں ایسے بچھڑنا ہے کہ گویا کل بھی ملنا ہے، لگا کر حاضری چپکے سے نکلنا لازمی ٹھہرا، کسی رستے پہ مل جائیں، کسی منزل پہ مل جائیں، بشرط زندگی اے دوست ملنا لازمی ٹھہرا، کہیں جذبات میں جازب خدا حافظ نہ کہہ دینا، تقاضا ہے یہ مجلس کا سنبھلنا لازمی ٹھہرا۔ اگر نیت آپ کی ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ ایک ریڈی چھوٹی سی لگا لیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ اس ریڈی سے آپ ایک بڑے تاجر بن سکتے ہیں۔ ارے کسی بزرگ کی دعا لگ گئی اور وہ توفیق اللہ نے مجھے دے دی، تو وہ میں نے 2010 میں سب سے پہلے تقریباً 2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر بنتا ہے، وہاں سے لے کے یہاں تک وہ ایسا خوبصورت روڈ بنایا، وہ آپ کے سامنے ہے الحمدللہ۔ تو انہیں میں نے ٹیلی فون کر کے اپنی کیفیت بتائی، تو وہ کہنے لگے جی آپ کو گردے کا درد شروع ہونے والا ہے اور آپ کو الٹی بھی آئے گی، آپ کے ادھر پسینہ بھی آئے گا، تو آپ جو ہے نا علاج کرائیں، آپ اپنا جلدی ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے الٹی بھی آ گئی، میرا درد بھی شدید ہو گیا، الٹرا ساؤنڈ کرائیں، تو جب الٹرا ساؤنڈ پہ رپورٹ آئی تو بولا کہ آپ کے گردے میں پتھری ہے۔ تو میں نے اس وقت یہ سوچا جب واپس آ رہا تھا کہ اگر یہ درد مجھے میرے گاؤں میں ہوتا، میرے گاؤں میں مجھے ہو جائے یا کسی اور میرے اللہ کے بندے کو ہو جائے، ہرنیا والے میں ہو جائے، کھرری میں ہو جائے، نیلا دلہ میں ہو جائے، گنڈاکس میں ہو جائے، یہ سب کریم ہے، تو اس کی کیا حالت ہوگی بھائی؟ تو چلو ہاسپٹل بناتے ہیں، اور نیت ٹھیک ہے تو منزل آسان ہے۔ تو یہ کام کرنے سے جو مجھے روحانی جو مجھے سکون ملا، پھر دل کیا کہ بار بار کھاؤں۔ کہتے ہیں والدین اچھے ہوں، دیندار ہوں تو اولاد بھی اچھی دیندار ہوتی ہے۔ ہماری آج کی یہ مختصر ویڈیو حاجی غلام مرسلین عاجز آف چونترا ضلع راولپنڈی کے بارے میں ہے۔ تھانہ چونترا کے مشہور گاؤں ڈڈہمبر سواں کے علاقے میں امام مسجد حافظ غلام محمد اور ان کی زوجہ کرم بری کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام غلام مرسلین رکھا گیا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر بہت بڑے بڑے کام کرنے تھے، خدمت، محبت اور عظمت میں اپنا نام کمانا تھا، بڑے ہو کر الحاج غلام مرسلین عاجز بننا تھا۔ علاقہ سواں کی دھرتی نے انسانیت سے پیار کرنے والے، خدمت کے جذبہ سے مالا مال لاتعداد لوگوں اور شخصیات کو جنم دیا جن کی تفصیلات لکھنے اور ان کا تذکرہ کرنے میں بہت بڑا وقت چاہیے۔ حاجی غلام مرسلین مرحوم تھانہ چونترا کے مشہور گاؤں ڈڈہمبر سواں سے تعلق رکھتے تھے۔ امام مسجد حافظ غلام محمد اور کرم بری کے گھر پیدا ہوئے۔ شروع سے ہی دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ ان کا شوق تھا، مستحق اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا ان کی زندگی کا مشن بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی رزق میں برکتیں عطا فرمائیں اور وہ سعودی عرب چلے گئے، جہاں انہوں نے دن رات محنت کر کے دیانتداری کے ساتھ اپنا کاروبار شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو 4 چاند لگا دیے۔ پاکستان سے سعودی عرب حج اور عمرہ کی سعادت کے لیے جانے والے لوگوں کی اپنے ہاں سعودی عرب میں خدمت کر کے حاجی غلام مرسلین بڑی راحت محسوس کرتے تھے۔ سعودی عرب میں دی جانے والی خدمات اور کاروباری ساکھ نے ضلع راولپنڈی میں بھی ان کے نام کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اور ان کی زندگی میں پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے تھانہ چونترا کے علاقہ میں اپنی ذاتی زمین پر انتہائی قیمتی سرمایہ خرچ کر کے علاقہ کے لوگوں کے لیے طبی سہولیات کو یقینی بنانے کی خاطر ایک بڑا اسپتال کرم بری میموریل اسپتال تعمیر کرایا۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی خوبصورت مسجد بھی اسلام آباد کی حدود میں بنوائی ہے۔ اسپتال کی تعمیر و تکمیل پر حاجی غلام مرسلین بہت زیادہ خوش تھے۔ اسپتال صرف ڈڈہمبر ہی نہیں بلکہ چکری، چونترا سمیت علاقہ بھر کا سب سے جدید اور تمام تر سہولیات سے
مزین ایک مکمل اسپتال ہے جہاں ہزاروں لوگوں کا انتہائی مناسب ارزاں فیسز پر علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسپتال میں جدید کمپیوٹرائزڈ لیبارٹری، ای سی جی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، کلر ڈپلیر، ایکو ٹیسٹ، جدید ترین آپریشن تھیٹر، ماہر کوالیفائڈ سرجن، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسنگ سٹاف، مرد و خواتین کے لیے علیحدہ علیحدہ وارڈز، زچہ و بچہ کے لیے ماہر گائنیکولوجسٹ 24 گھنٹے موجود، تمام تر سہولیات سے مزین جدید ترین ایمبولینس سروس بھی موجود ہے۔ یہ جدید ترین اسپتال الحاج غلام مرسلین عاجز نے اپنی والدہ محترمہ جن کا نام کرم بری تھا کے نام پر بنائی۔ ان کی سماجی خدمات اور دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبہ کے نتیجہ میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے ان کو احترام کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا۔ حاجی غلام مرسلین مرحوم ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ حاجی غلام مرسلین مرحوم اسپتال کی تکمیل سے اس قدر مسرور تھے کہ وہ اس میں مزید جدت پر مبنی بہتری لانے کی منصوبہ بندی میں مصروف ہو گئے۔ تاہم قدرت خداوندی نے رمضان المبارک کے مہینہ کے آخری دنوں میں حاجی غلام مرسلین کو اپنے پاس بلا لیا۔ حاجی غلام مرسلین مرحوم کی نماز جنازہ اور ان کی وفات پر تعزیت کرنے والوں کا بہت بڑا ہجوم بنا رہا۔ حاجی غلام مرسلین مرحوم کی ہر شعبہ زندگی میں بے پناہ خدمات ہیں، کس پر روشنی ڈالی جائے۔ حاجی غلام مرسلین کی وفات سے اہل علاقہ ایک اچھے، ملنسار، انسانیت کے مسیحا، ایک خدمتگار، درد دل رکھنے والے، غریب پرور انسان سے محروم ہو گئے۔ ان کی خدمات تا دیر یاد رکھی جائیں گی اور بلا شبہ ان کی وفات سے پیدا ہونے والا یہ خلا شاید کبھی پر نہ ہو سکے۔ وہ علاقہ بھر کے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ انسانیت سے پیار کرنے والے اور ضرورت مند اور مستحق لوگوں کا عملی سہارا بننے والے حاجی غلام مرسلین مرحوم کو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی خاص مہربانی سے نوازے اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، آمین۔ یاد رہے یہ خصوصی تحقیقاتی ویڈیو ٹیکسلا کی ایک نامور سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت، ایک غریب پرور انسان محمد ایوب صراف کی پرخلوص محبت اور چاہت کی بنیاد پر بنائی جا رہی ہے، جس میں محمد ایوب صراف اور ان کے صاحبزادوں کی دلی محبت بھی شامل ہے۔ غلام مرسلین عاجز اور محمد ایوب صراف کے درمیان محبت، انسانیت، خلوص اور رواداری کا نہ مٹنے والا رشتہ تھا، جو حاجی غلام مرسلین کی وفات کے بعد بھی قائم اور دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جہاں حاجی غلام مرسلین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا کی ہے، وہیں محمد ایوب صراف اور ان کی فیملی کی صحت و سلامتی کی بھی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔